اللہ وبرکاتہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارائیت ان منع اللہ الثمرۃ بما یاخذ احدکم مال اخیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل کو ضائع کر دے تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض لے گا؟ حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے فصل اگائی ہوتی ہے یا بعض لوگوں نے مالٹے یا آم یا کوئی اور باغات لگائے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندے کے ساتھ ان کا سودا طے پا جاتا ہے، مثلا 1,00,000 روپے میں سودا طے پا گیا کہ یہ مالٹے میں نے لے لیا آپ سے۔ اچانک ایسی مصیبت آئی، ژالہ باری آئی، ہوا چلی اور سارے کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور آپ کسی سے پیسے لے چکے ہیں اور جس نے خریدا ہے اس کی ساری فصل برباد ہو گئی، تو آپ اس کے ساتھ رعایت کریں، اس سے جو آپ نے پیسے لینے تھے یا لے لیے تھے اس کو واپس کر دیں۔ کیسے؟ مثلا آپ نے وہ چیز فروخت نہیں کی تھی اور آپ کی فصل ابھی موجود تھی، اس پہ بھی تو مصیبت آ سکتی تھی نا، اور فصل برباد ہو سکتی تھی۔ لہٰذا شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے تو جس پر مصیبت آن پڑی ہے، جس نے آپ سے وہ فصل خریدی ہے، وہ پھل خریدے ہیں، اس کو واپس کر دیں، اس کے ساتھ رعایت کریں۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر 1/3 حصہ نقصان ہو جائے اس میں تو اس کے ساتھ رعایت نہ کرے، لیکن اگر 2/3 یا بہت زیادہ نقصان ہو جائے تو اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ لیکن اس حدیث کا متن یہ بتاتا ہے کہ تھوڑے پیمانے پر نقصان ہو جائے یا زیادہ پیمانے پر نقصان ہو جائے، جس کا نقصان ہو گیا، جس نے آپ سے چیز لی تھی، اس کے ساتھ آپ کو رعایت کرنی چاہیے۔ کوئی بیچارہ بحران میں آگے، کئی لوگ لاکھوں کروڑوں میں سودا کر لیتے ہیں، ابھی ان کا مال گھر نہیں پہنچتا کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ بیچارہ تو مر گیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے، یہی مصیبت آپ پر بھی تو آ سکتی تھی، تو ہمیں اس میں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ کل ہماری نماز الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ختم ہوئی۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ رسول اللہ کی نماز ختم ہو گئی؟ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے، آپ بلند آواز کے ساتھ کہتے تھے ایک دفعہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور 3 دفعہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تیری طرف سے سلامتی ہے، تبارکتا، تو برکت والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ تو ہم نے بھی سلام پھیرنے کے بعد کئی لوگ ایسے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کون سی دعا، کوئی جو ہے انگلیوں پہ شروع ہو جاتے ہیں گننا۔ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہم نے ایک دفعہ کیا کہنا ہے اللہ اکبر، 3 دفعہ کیا کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔